رات کا وقت تھا اور قبرستان میں سکوت کی گہرائی پھیل گئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی زمین پر پڑ رہی تھی، جس سے قبروں کی سطح پر نرم سائے اور ہلکی سی چمک پھیل گئی تھی۔ ہوا میں ٹوٹتے ہوئے پتے اور درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، جیسے قبرستان کا ہر گوشہ کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ نے سکون کو توڑا۔ یہ آواز تھی کسی انسان کی جو اپنے آخری لمحوں میں قرب سے گزر رہا ہو، جیسے کسی نے اپنے دل میں ایک خوفناک راز چھپایا ہو جو اب اس کی روح کو ستا رہا ہو۔ گہری خاموشی کے بعد قبر کی سرزمین پر کچھ محسوس ہوتا ہے، جیسے اس میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہو۔ چاند کی روشنی ایک قبر کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس قبر پر کندہ نام امت الرحمن کی سرخی اب زیادہ واضح ہو چکی تھی، جیسے یہ کسی بڑی حقیقت کی گواہی دے رہی ہو۔ اس قبر کی مٹی میں کچھ ایسی ہلچل تھی جسے صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو اس کا حصہ تھا۔ قبر کے اندر ایک گہرا سکوت چھایا تھا، مگر یہ سکوت ایک اندرونی چیخ کی گونج میں بدل چکا تھا، ایک چیخ جو عذاب اور پچھتاوے کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ قبر ایک زمانے میں ایک زندہ دل لڑکی امت الرحمن کی تھی، جس کی زندگی کا مقصد قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک سنہری روشنی کی مانند قرآن کی آواز گونجتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتی تھی اور اس کے ہر دن کا آغاز اور اختتام قرآن کی تلاوت میں ہوتا تھا۔ اس کی والدہ کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتیں اور ہر لفظ جو وہ پڑھتی اس کے دل میں ایک نیا سکون پیدا کرتا۔ اس کی زندگی میں اللہ کی رضا کا ہی غلبہ تھا اور وہ اس راہ پر چل کر اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کا عہد کرتی تھی۔ امت الرحمن بچپن سے ہی ایک ایسی لڑکی تھی جس کی زندگی کا مقصد قرآن کے نور سے بڑھنا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، ایک ایسی بچی جس نے قرآن پاک حفظ کرنے کا عہد کیا تھا اور اس نے وہ عہد پورا بھی کیا۔ اس کی والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں، بیٹی قرآن پاک تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا، اور امت الرحمن نے اپنے دل و جان سے اس بات کو مانا بھی تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی جب بھی قرآن پاک پڑھتی جیسے پورا جہاں سکون سے بھر جاتا۔ اس کے گلابی گالوں پر ایک انوکھی سی چمک تھی اور اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ ایک نیا پیغام ہوتا۔ اس کی والدہ نے اس کا قرآن حفظ کرانے کے لیے دن رات محنت کی اور یہ محنت رنگ لائی۔ امت الرحمن نے نہ صرف قرآن پاک حفظ کیا بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اللہ پاک کی رضا کی کوشش کرے اور یہی بات اسے خوشی دیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوئی، اس کی زندگی میں دنیا کی چمک دمک اور جاذبیت نے اس کی روحانی دنیا پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے تعلیمی میدان میں کامیابیاں حاصل کیں اور جلد ہی ایک اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کے تعلیمی اور مذہبی مقام کا بہت احترام کیا اور یہ رشتہ خوشگوار شروع ہوا۔ مگر زندگی کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان دنیا کی حقیقتوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھتا ہے۔ امت الرحمن کی زندگی بھی اسی راستے پر گامزن ہوئی۔ شادی کے بعد وہ اپنے نئے گھر اور اس کی ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ رب العزت کی عبادت اس کی ترجیح نہ رہی۔ کبھی کبھار وہ قرآن کھول کر پڑھتی، مگر دل کی خشوع اور روحانی تعلق میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ دنیاوی معاملات میں اس قدر الجھ گئی تھی کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر چکا تھا۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس کی نمازوں میں سستی آ چکی ہے اور قرآن کا حفظ بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف الفاظ ہیں جن کا اثر اس کی زندگی پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی تھی، حالانکہ اس کی روح کی گہرائیوں میں ایک خلا تھا۔ اب اس کے اندر ایک خلا تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے عمل، اس کی نیت اور اس کی عبادات میں کوئی سکون اور لذت نہ رہی۔ ایک دن جب وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اچانک اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو گئیں اور اس کا جسم سرد ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا اور وہ دونوں ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے، لیکن اللہ رب العزت کی تقدیر کچھ اور تھی۔ امت الرحمن کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے اہل خانہ اور دوستوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے اب اس کے جسم کی ٹھنڈک اور آخری لمحات کو یاد کر رہے تھے۔ اس کی قبر تیار کی گئی اور جب وہ دفن کی گئی تو وہاں کچھ ایسا ہوا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ قبر میں اس کی روح کا حساب کتاب ہونے لگا۔ اسے اس کی غفلت کی سزا ملنے لگی۔ اس کی قبر تنگ ہوئی
اور اس کی روح کو ایسا درد اور عذاب محسوس ہوا جیسے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس کے سامنے وہ تمام لمحات آ گئے جب اس نے اللہ رب العزت کی ہدایات کو چھوڑا تھا، جب اس نے قرآن کی تلاوت کو اہمیت نہیں دی تھی، جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اللہ کی رضا کو بھول چکی تھی۔ قبر کی تنگی اور عذاب کی شدت اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، لیکن اس کے دل میں ایک توبہ کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی اور اس سے معافی مانگی۔ اللہ کی بے پایاں رحمت سے اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اس کی قبر میں سکون آ گیا۔ اس کی روح کو نجات کی راہ مل گئی اور عذاب کم ہو گیا۔